ناظرین، اس وقت کوٹ نجیب میں نابینا افراد کے حوالے سے بیسٹ ہینڈز انٹرنیشنل کے زیر اہتمام پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں زیر تعمیر جامع مسجد عثمانیہ و بیسٹ ہینڈ اسلامک سینٹر میں، جہاں پر باقاعدہ تقریب کا آغاز ہو چکا ہے۔ میڈیا والوں نے جانا ہے، میں بہت ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں میڈیا حضرات کا کہ وہ تشریف لائے۔ حافظ طارق صاحب میرے ساتھ سارے مل کے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ سب سے پہلے تو میں خصوصی طور پہ ہمارے جو ساتھی اسپیشل حضرات، نبینا حضرات، جو ہمارے دوست ہری پور سے، کھلبٹ ٹاؤن شپ سے اور دیگر علاقوں سے تشریف لائے ہیں، لیبر کالونی سے بھائی تشریف لائے ہیں، غلام مصطفیٰ بھائی، بابر شہزاد بھائی اور ریاست بھائی، شبیر بھائی، نصیر بھائی اور امجد بھائی سخی آباد سے، اور دوسرے ہمارے کوٹ نجیب اللہ کے ساتھی سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری ایک حقیر سی دعوت پر لبیک کہا اور آپ تشریف لائے۔ انتہائی مخلص بھائی، ہمارے انتہائی دل عزیز شخصیت محترم حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر قاری کلیم الرحمن فاروقی صاحب، اور ہمارے بھائی، ہمارے انتہائی دل عزیز شخصیت محترم بھائی عمران صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ اس مرتبہ کی میزبانی ہم حاصل کرتے ہیں، تو یہ بہت ہی اچھا ہوا۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا پروگرام انہوں نے ارینج کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ پروگرام کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبینا حضرات کو اویئرنیس دی جائے، نبینا حضرات کو صرف فضول سا نہ سمجھا جائے، یا یہ معاشرہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کسی روڈ پہ چلتے ہوئے نبینا کے ہاتھ پر 5-10 روپے تھما دیتے ہیں تو ہم نے یہ حق ادا کر لیا۔ نہیں بھائی، ہم تو اپنی بساط کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق اس کو ایک شخص کی تذلیل سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ نبینا حضرات کسی سے پیچھے ہیں۔ تعلیم کے میدان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نبینا حضرات آگے نظر آئیں گے، سیاست کے میدان میں آپ دیکھیں گے آپ کو نبینا حضرات آگے نظر آئیں گے، مدارس کے میدان میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نبینا حضرات نظر آئیں گے۔ تو جو میرا شعبہ ہے نعت خوانی والا، اس کے میدان میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو نبینا حضرات آگے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ آخر میں پھر میں حضرت قاری صاحب کا، بھائی عمران صاحب کا، محترم احمد سلطان صاحب کا، بیسٹ ہینڈ والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھا پروگرام انہوں نے ارینجمنٹ کیا، تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ پاک ان پر
ان کا حامی ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام ارینج کرنے پر ان کو اجر عظیم عطا کرے. السلام. جناب بھائی محمد ریاست صاحب کو کہ وہ آ کے صرف 3 منٹ اپنی گفتگو کریں, وقت کا بھی لحاظ رکھیں کیونکہ بھائی بابر صاحب نے بھی گفتگو کرنی ہے, اور ابھی مولانا صاحب بھی ایک تشریف لا رہے ہیں توحید صاحب ہری پور سے, انہوں نے بھی بات کرنی ہے تاکہ وقت پہ ہمارا پروگرام ختم ہو جائے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تمام حاضرین کرام کو ریاست خان کی جانب سے السلام علیکم. سفید چھڑی ہے کیا؟ سب سے پہلے ضرورت ہے اس پہ بات کرنے کی کہ ہم نے تو بہت کچھ کیا, کچھ کرتے رہے, اللہ نے جو توفیق دی, مگر یہ سفید چھڑی کیا ہے؟ میرے دوستو, 1930 میں فرانس کے ایک شہر پیرس کے اندر 10 نابینا افراد اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا جی ہمیں اپنی ایک شناخت دنیا کو دکھانی چاہیے, ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم لوگ بھی معاشرے میں کچھ کر سکتے ہیں. یہ 1930 کی بات ہے. تو جب ہم اس دنیا میں آئے نہیں تھے, ہمارا وجود ہی نہیں تھا, تو 30 میں انہوں نے اس عام لکڑی کی لاٹھیوں کو کوئی رنگ دینا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا رنگ دیں, اس کو رنگ کیا دیں؟ تو آپس میں مشورہ کیا ان 10 ساتھیوں نے کہ یار سفید رنگ جو ہے وہ امن کی نشاندہی کرتا ہے, وہ امن کو ظاہر کرتا ہے, سفید رنگ دینا چاہیے. تو اس لکڑی کی لاٹھیوں کو سفید رنگ دے کے تو ان کو متعارف کرایا گیا. نابینا افراد نے اپنے آپ کو متعارف کرایا سوسائٹی کے اندر کہ ہم بھی کچھ لوگ ہیں, کچھ کر سکتے ہیں سوسائٹی کے لیے. پھر 35 سال جدوجہد کرنے کے بعد 1965 میں اقوام متحدہ نے اس بات کو متفقہ طور پہ منظور کیا کہ 15 اکتوبر کو ان معذور افراد, نابینا افراد کی یوم تحفظ وائٹ کین سیفٹی ڈے کے حوالے سے اس دن کو منانا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے. اور بدقسمتی سے پاکستان کے اندر پہلی مرتبہ 1972 کے اندر پاکستان ایسوسیشن آف دا بلائنڈ نے اس دن کو منایا. 15 اکتوبر 1972 کو پہلی دفعہ پاکستان کے اندر, یعنی اس سے بھی مزید 7 سال بعد پاکستان کے اندر اس دن کو روشناس کرایا گیا. لاکھ کوششوں کے باوجود نابینا افراد کا کوئی سینٹر نہ بن سکا. تو آخر میں بابر صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے جناب من امپاور پاک کی بنیاد رکھی, اور ہم پاکستان ایسوسیشن آف دا بلائنڈ جو کہ 1990 سے کام کر رہی تھی وہ کام نہیں کر پائے. جو انہوں نے کیا کہ بریل پریس ایبٹ آباد کے اندر قائم کیا جس میں تمام نابینا افراد کے لیے کتب پرنٹ کی جاتی ہیں اور پورے صوبے میں نابینا افراد کو کتب فراہم کی جاتی ہیں. اس ضمن میں ان کا انتہائی دل سے مشکور ہوں اور ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ جی جناب بھائی محمد ریاست صاحب. ہمارے جنرل کونسل صاحب تشریف فرما ہیں, ایک بات انہوں نے کرنی ہے اور میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنی گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوبارہ میں آپ کا ٹائم دے رہا ہوں. ایک مجھے بات یاد آ گئی ہے نصیب کی. بہت بڑا پروگرام ہے, 3-4 سال پہلے کی بات ہے. انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ادھر کوئی نبینا افراد بندہ ہے, کوئی 1 ہے 2 ہے. ایک نبینا بھائی ہمارا کھڑا ہو گیا. نبینا بھائی کھڑا ہوا ہے تو انہوں نے بولا ان کو سٹیج پر لے آؤ. جب سٹیج پر آئے ہیں تو انہوں نے مالا ڈال دیا ان کے گلے میں. انہوں نے بولا کہ ان کو عمرے کا ٹکٹ ہم دیتے ہیں. اچھا, سب پیر لوگ بیٹھے ہیں پیچھے. نبینا افراد جو دریوں پر بیٹھا تھا, 1-2 منٹ بعد وہ سٹیج پر مالا ہار کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے بولا کہ ایک بندہ اور بھی اس کے ساتھ جائے گا. 2 بندے کا ٹکٹ دیا انہوں نے. پھر انہوں نے بولا کہ ان کو پیسے بھی ضرورت ہے. بیٹھے بیٹھے تقریباً 80,000 لاکھ پر ان کے پیسے بھی ہو گئے ہیں. یہ بات ہے نصیب کی. کس طرح نبینا دریوں پر بیٹھا ہوا ہے, 2 منٹ بعد وہ سٹیج پر آ گیا, مالا ہار کے ساتھ ہے, وہ عمرے پر چلا گیا. اللہ تعالیٰ ان کا خود ہی سبب پیدا کرتے ہیں. ہم لوگ کیا چیز ہیں, ہمارا تو ایک وسیلہ ہے بندوں کا, خود ہی اللہ جی ان کو جو کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ جی جناب محمد اسلم صاحب. ابھی میں بیسٹ ہینڈز
انٹرنیشنل کے جنرل سیکرٹری احمد سلطان احمد کو دعوت دوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آ کے اپنے نمائندے میڈیا کے نمائندے جو تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں، اور آج کے اس پروگرام کے جو مہمانان گرامی تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آج کی اس تقریب میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، خصوصی طور پہ ہمارے جنرل کونسل صاحب اسلم خان صاحب جہاں پہ موجود ہیں، اس کے علاوہ ہمارے میڈیا کے سارے دوست جہاں پہ موجود ہیں۔ میں دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ سردار آصف صدر الیکٹرانکس میڈیا ضلع ہری پور سے تشریف لائے ہیں، توقیر حسین انفارمیشن سیکرٹری ہیں، محمد عمران سالار انفارمیشن سیکرٹری الیکٹرانکس میڈیا ضلع ہری پور، شہزاد تونولی سینئر نائب صدر الیکٹرانکس میڈیا ضلع ہری پور جہاں پہ تشریف لائے ہیں، کیونکہ پریس کلب ابھی ہمارا ریسنٹلی اوپن ہوا ہے، ہمارے وہاں پہ بھی کافی سارے مہمان آ رہے ہیں، بار بار وہاں سے کال آ رہی ہے، 11 بجے وہاں پہ ہمارے مہمانوں کا ٹائم تھا، وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں کیونکہ بالاکوٹ سے انہوں نے آنا تھا تو وہ وہاں پہ پہنچ رہے ہیں۔ ہماری میڈیا کے کچھ دوست جو ہیں جا چکے ہیں، یہ مائک بھی ظاہر بات ہے پوری وہاں پہ کابینہ ہے ان کے ہیں، یہ وہاں پہ پروگرام بھی ہم نے وہاں پہ کرنا ہے، تو میں جتنے بھی ہمارے میڈیا کے دوست آئے ہیں، اس کے علاوہ نابینا افراد کے جتنے بھی دوست یہاں پہ موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ یہ پروگرام ہمارا ہر سال ہوتا ہے، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو فلائی کام ہوتے ہیں یہ اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو فوٹو سیشن ہوتا ہے، یہ جو کیمرہ سامنے آن ہوتا ہے، یہ صرف لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارے الحمدللہ بیسٹ ہینڈ انٹرنیشنل کے 80% ایسے کام ہیں جو بغیر دکھائے ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، یہ بھی سارے کام اللہ کی رضا کے لیے ہیں، لیکن یہ وقت کی ضرورت ہے، اس لیے یہ سارا کام کیا جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، ہمارے میڈیا کے دوستوں نے بھی جانا ہے، تمام دوستوں کا اتھا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اس پروگرام کے اندر آئے اور ہماری اس محفل کو چار چاند لگائے۔ جی ابھی انشاءاللہ کیونکہ میڈیا حضرات نے واپس جانا ہے تو اس لیے واک کے ساتھ انشاءاللہ باہر نکلیں گے اور یہ اوپر کھمبے تک جا کے ہم نے واپس آنا ہے۔ کوشش یہ ہوگی کہ روڈ کا کوئی حصہ بلاک نہیں ہوگا، یہ سارے حضرات کوشش کریں، خصوصاً ہمارے جو طلباء ہیں ان سے یہ گزارش ہے، جو خدمت والے ہیں وہ کنٹرول کریں اور روڈ کے اوپر نہ کوئی بڑا جائے نہ کوئی بچہ جائے، کیونکہ یہ روڈ ہمارے اپنے ہیں، ہم نے ان کو بلاک بالکل نہیں کرنا۔ یہ ایک علامتی واک ہے جو پوری دنیا میں ہوتی ہے، دنیا تک اپنا پیغام دینے کے لیے کہ ان حضرات کی طرف بھی دنیا کو توجہ کرنی چاہیے۔ اس واک کی قیادت ہمارے مہمان جناب بھائی بابر صاحب کریں گے، بھائی حافظ طارق صاحب کریں گے، خطیب شہر مولانا قاری عنایت اللہ صاحب کریں گے، کو چیئرمین بیسٹ ہینڈز بھائی عمران خان کرنی کریں گے، اور سکون سے جانا ہے، وہاں پہ 2 منٹ کی گفتگو بھائی عمران اور بھائی بابر صاحب کریں گے، اس کے بعد پھر ہم نے واپس مسجد میں اسی طرح آ جانا ہے، ہمارا پروگرام اسی ترتیب سے چلے گا۔ رسول کریم، اما بعد، سب سے پہلے تو آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے۔ میں بہت متاثر ہوا آج کے پروگرام کے حوالے سے، جس طریقے سے ابھی تک پروسیڈنگز چل رہی ہیں اس سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ خوشی اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ایک تو لوگوں کی پارٹیسپیشن بہت زبردست ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ایکٹیو پارٹیسپیشن کر رہے ہیں، کہ جو لوگ بھی شمولیت کر رہے ہیں وہ باقاعدہ اپنے دل سے جو ان کی دل کی آواز ہے وہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے افراد باہم معذوری یا بصارت سے محروم افراد کے مسائل کے حوالے سے اور سفید چھڑی کی اہمیت کے حوالے سے۔ آج یوم تحفظ سفید چھڑی ہے اور یہ بین الاقوامی سطح پہ 15 اکتوبر کو منایا جاتا ہے ہر سال۔ یہ اقوام متحدہ نے اس دن کو منانا شروع کیا تھا 60 کی دہائی میں، اور
اس کے حوالے سے میں ایک ہی بات آپ سے کہوں گا کہ سفید چھڑی ہمارے لیے ایک طرح سے آنکھ کی حیثیت رکھتی ہے، اور سفید چھڑی کے تحفظ کا مطلب یہ ہے کہ محض اس چھڑی کا تحفظ نہیں کرنا، بلکہ اس چھڑی کے استعمال کرنے والے کا تحفظ اور یقینی بنانا، اور اس چھڑی کے استعمال کرنے والے کے ساتھ ساتھ اس چھڑی کی عزت اور وقار کو بھی قائم رکھنا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہوا، تو یہ ہے کہ جو افراد بصارت سے محروم ہیں معاشرے میں، ان لوگوں کے لیے اہم بات یہ ہے کہ وہ معاشرے میں باعزت مقام حاصل کر سکیں۔ اگر میری بینائی نہیں ہے تو اس کے باوجود الحمدللہ میں نے بہت ساری بین الاقوامی اداروں میں آپ کے ملک کی نمائندگی کی، حالانکہ میری بصارت سے محروم ہوں میں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو معاشرے میں ان لوگوں کو ان کا جو جائز مقام ہے، جو باوقار باعزت مقام ہے، وہ دینا، اور سفید چھڑی کے حوالے سے یہ یقینی بنانا کہ جب بھی معاشرے میں لوگ دیکھیں ایسے افراد کو جو سفید چھڑی کو استعمال کر رہے ہوں تو ان کی ممکنہ حد تک مدد کرنا۔ اب میں آپ سے تھوڑی سی اپنی زندگی کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوں گے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو میں نے ابھی حال ہی میں اپنی تعلیم مکمل کی ہے آسٹریلیا سے۔ نام سنا ہے آپ لوگوں نے آسٹریلیا کا؟ اچھا، آسٹریلیا سے میں نے تعلیم مکمل کی ہے، وہاں سے میں نے MS مکمل کیا ہے ڈسیبلٹی پالیسی اینڈ پریکٹس میں، اور اس کے علاوہ میں نے ریسرچ کی ہے مختلف طرح کے پرسنز ود ڈسیبلٹیز، جن کو ہم افراد باہم معذوری کہتے ہیں۔ ہم آج کل معذور افراد نہیں کہتے، آپ کی توجہ کا میں درخواست کرتا ہوں، ہم آج کل معذور افراد نہیں کہتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پہلے فرد کی حیثیت سے دیکھا جائے۔ کس کی حیثیت سے دیکھا جائے؟ فرد کی حیثیت سے، کہ ہم ایک معاشرے کے فرد ہیں، اس کے بعد ہمیں کوئی بھی معذوری ہو سکتی ہے، شاید ہم چل نہ سکتے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی دیکھ نہ سکتا ہو، کسی اور کی کوئی اور معذوری ہو، تو ہم اس وجہ سے کہتے ہوتے ہیں افراد باہم معذوری۔ ٹھیک ہے جی؟ تو معاشرے میں ان لوگوں کا ایک باوقار مقام حاصل کرنے کے لیے آپ سب کا بہت اہم کردار ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت، ان کی معاشرے میں شمولیت، اور ان کی معاشرے کی ہر ایک سرگرمی میں مکمل مدد کرتے ہوئے ان کو خود انحصاری کی طرف لے کے جانے سے ہی ہم افراد باہم معذوری کو اس قابل بنا سکیں گے کہ یہ معاشرے کا ایک کارآمد حصہ بن سکیں گے۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ سب سوچیں گے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کسی معذوری کا شکار نہیں ہیں، ان کے لیے تو ہم اتنا کچھ نہیں کر رہے، تو ان کے لیے کیا کیا جائے اور ان کے لیے کیوں کیا جائے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، آپ کو شاید اس کے بارے میں معلومات ہوگی کہ افراد باہم معذوری ہمارے معاشرے کا 15% ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ 15% لوگ ہمارے معاشرے میں جو رہ رہے ہیں، 100 میں سے 15 لوگ کم از کم وہ کسی نہ کسی معذوری کا شکار ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر ہم 15% آبادی کو نظر انداز کر دیں تو ہم ترقی کیسے پا سکتے ہیں؟ لہٰذا 15% آبادی کو شامل کرتے ہوئے اس کو معاشرے کا ایک کارآمد حصہ بنائیں، اور ان کو اس قابل بنائیں کہ وہ معاشرے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں۔ میں نے 2007 میں قائد اعظم یونیورسٹی سے MSc کیا اینتھروپالوجی میں۔ آپ سے ایک دلچسپ بات میں شیئر کروں، جب میں ایڈمیشن لینے گیا تو مجھے بتایا گیا کہ جی یہاں پہ تو ساری تحقیق کے بنیاد پہ کام ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی نصابی کتب تو موجود ہے نہیں، تو میں کیسے وہاں پہ پڑھ پاؤں گا؟ اور یہ مجھے کس نے کہا؟ میرے پروفیسر صاحب نے۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ اگر ٹیکنالوجی ہو اور ٹیکنالوجی کی مدد ہو تو ہم اللہ کے کرم سے بہت سارے کام ایسے کر سکتے ہیں جو کہ شاید سائٹڈ لوگ بھی اس طرح سے نہ کر سکتے ہوں۔ پھر مجھے ان کو اپنے کمپیوٹر اور سکینر دکھانا پڑا کہ کیسے وہ مجھے کتابیں سکین کر کے سناتا ہے، اور پھر میرا داخلہ ہوا۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں پہلا نابینا فرد تھا، اسٹوڈنٹ تھا، طالب علم تھا جس کو داخلہ ملا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟
اب میں تھوڑا سا اپنی طرف بھی آؤں کہ ہم لوگ جو افراد باہم معذوری ہیں یا جو نابینا افراد ہیں، ہمارا کیا کردار ہے معاشرے کو. تو ہم نے بہت ساری چیزیں بتا دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے ان لوگوں کو مثال کے طور پر دکھایا، کر کے دکھایا. تو جب تک ہم معاشرے کو خود بھی اپنی صلاحیتیں نہیں دکھا پائیں گے تو معاشرہ ہمیں کبھی بھی مقام نہیں دے سکے گا جس کا ہم مستحق ہیں. میں یقین کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں جو بھی لوگ موجود ہیں، میڈیا والے تو شاید اب اتنے ہیں یا نہیں ہیں، اگر وہ ہیں تو ان کے لیے بھی ریکویسٹ یہ ہے، جیسے میں نے باہر بھی عرض کیا، کہ معاشرے میں ہمیں ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف توجہ کی ضرورت ہے. اگر ہمیں آپ توجہ دے دیں گے، مناسب توجہ، بر وقت توجہ، تو معاشرے کا ہم کارآمد حصہ بن سکتے ہیں. اب توجہ سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی معذور فرد ہے معاشرے میں یا افراد باہم معذوری ہیں تو ان کی تعلیم کا بندوبست وقت پہ کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ ان کے تعلیم حاصل کرنے کی عمر گزر جائے. ویسے تو تعلیم کی کوئی عمر نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے، ہمارے ہاں ایک رسم ہے کہ ایک خاص وقت تک ہم تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمارے اور بہت ساری معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں بن جاتی ہیں. تو کیا آپ لوگ سب مجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ افراد باہم معذوری کو اپنے ارد گرد معاشرے کا اہم حصہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ فرینڈز، علاقے کے معززین، بزرگ، ہمارے نوجوان ساتھی، میڈیا کے جو ہمارے دوست ہیں، جو ہمارے طالب علم ہیں، سب کو السلام علیکم. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج جو یہ پروگرام ہے ہم اسپیشل ان لوگوں کے لیے ارینج کر رہے ہیں جو معاشرے کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن کچھ وجوہات کے بنا پہ، بدقسمتی کی وجہ سے ہم ان کو وہ اہمیت نہیں دے سکتے. اور بیسٹ ہینڈز کا یہ جو سٹیج ہے آج اسی مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ معاشرے کے یہ جو افراد ہیں جن کو ہم ڈس ایبل پیپل کہتے ہیں، آج کے بعد ہم ان کو ڈیفرنٹلی ایبل پیپل بتانا شروع کر دیں. یہ جو افراد ہیں جن کو ہم بصارت سے محروم لوگ کہتے ہیں، ان کو بصیرت افروز لوگ آج سے کہنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ. بابر صاحب نے بہت پیاری باتیں کی کہ ان لوگوں کو توجہ کی ضرورت ہے، ہم ان کو وہ توجہ دیں جو معاشرے میں ان کو ہمیں دینی چاہیے تاکہ یہ معاشرے میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے اور معاشرے پہ بوجھ نہ بنے. تو انشاءاللہ جس طرح بابر صاحب نے کہا، ہم سب کوشش کریں گے آج کے بعد کہ ان کو بصیرت افروز لوگ کہیں، ان کو ڈیفرنٹلی ایبل پیپل کہیں، کیونکہ معاشرے میں یہ وہ کام کرتے ہیں جو ہم لوگ خود نہیں کر سکتے. بابر صاحب نے جس طرح آپ کو بتا دیا، انہوں نے آسٹریلیا سے MS کیا ہوا ہے، ان کی وائف ڈسٹرکٹ آفیسر ہے. آپ خود دیکھیں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن بدقسمتی سے ہم ان کو وہ رتبہ اور وہ مقام نہیں دیتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. تو آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ اس عہد کا تجدید کرنے کا دن ہے کہ ہم ان کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھنا شروع کر دیں. جو معاشرے میں ان کے پاس جو سفید چھڑی ہے، سفید چھڑی کے حوالے سے بھی ہمارے ریاست بھائی نے کافی باتیں کی ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ امن کا نشان ہے. یہ جو وائٹ ان کے پاس سٹک ہوتی ہے یہ امن کا نشان ہے. وائٹ کلر ہمیشہ امن کا نشان ہوتا ہے. تو یہ امن کا نشان ہوتا ہے. جب بھی ہم ایسے لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس وائٹ سٹک ہو تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو راستہ دے دیں. اگر یہ کسی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کی مدد کر دیں. اگر یہ کسی سامنے میں کسی جا رہے ہیں، سامنے کوئی گڈھا ہے یا کوئی اور مشکل ہے تو ہم ان کی مدد کریں. آج کا یہ دن ہم اس لیے منا رہے ہیں، آج کا یہ پروگرام ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم عہد کریں کہ ہم انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ آج کے بعد مختلف طریقے سے پیش آئیں گے اور ان کے جو مسائل ہیں ان میں
اپنا کردار ادا کریں گے، سب کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا نظام ہے کہ ہم اس کی منشا کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے۔ آج اگر ہمارے پاس آنکھیں ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ سلامت ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں تھی، یہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہماری آنکھیں سلامت رکھی، ہمارے ہاتھ دیے۔ یہ جو ہمارے بھائی ہیں یہ نہیں دیکھ سکتے، اس میں ان کی کوئی مرضی نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کا نظام ہے، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں اور اپنے ان بھائیوں کو تاریکیوں کے ان سفر میں، روشنیوں کے سفر میں لائیں، ان کا ساتھ دیں، ان کا ہاتھ بٹائیں، اور سفید چڑی کی ان کے سفید چڑی کو امن کی علامت سمجھتے ہوئے زندگی کے ہر میدان میں ان کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے نا۔ قاری صاحب نے پروجیکٹ کے بارے میں کہا، جس طرح آپ کو پتہ ہے بیسٹ ہینڈز عرصے دراز سے معاشرے کے لوگوں کی زندگی کو اپ گریڈ کرنے میں، ان کو بہتری لانے میں اپنی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے ہمارے کافی فلاحی کام ہو رہے ہیں، اور آج جو فلاحی تنظیم ہے ہمارا بیسٹ ہینڈز، روشن مستقبل فار بلائنڈ پیپل، روشن مستقبل فار ڈسیبل پیپل، کوٹ نجیب اللہ کے ایک چھوٹا سا ادارہ ہے جو ہمارے ساتھ ضم ہوا ہے، اور انہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم یہ پروگرام اس دفعہ یہاں پر کریں۔ تو امید ہے کہ جس طرح وہ چاہتے تھے ہم نے تو بھرپور کوشش کی ہے، ان کو مایوسی نہیں ہوگی، اور ہم وعدہ کرتے ہیں جس طرح ہر پلیٹ فارم پہ ہر پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ وعید کی جاتی ہے، اور پھر جو وعدے کرتے ہیں وہ خود نابینا بن جاتے ہیں، لیکن بیسٹ ہینڈز کبھی نابینا نہیں بنی ہے۔ بیسٹ ہینڈز نے کبھی آپ کے مسائل سے آنکھیں نہیں چرائی ہے، نہ بیسٹ ہینڈز نے آنکھیں بند کی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ اگلے سال یہ پروگرام ہمارے پاس ہوگا بیسٹ ہینڈز کے مرکزی ہال میں، انشاءاللہ آج یہ منعقد ہو رہا ہے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ اگلے سال ہمارے ساتھ جو بھی ہوا ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہر میدان میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری ہر آواز آپ کی آواز ہے، اور انشاءاللہ ہم وہ کچھ کریں گے جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہم سب کو حق کو سمجھنے، حق کو پہچاننے، سچ کو بولنے اور سچ کو پھیلانے میں مدد دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔ میں ابھی گزارش کروں گا پیکر اخلاص محسن اہل سنت، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے سرپرست حضرت اقدس حضرت مولانا توحید الرحمان توحیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، دو چار گزارشات خصوصی طور پہ اس محلے کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے۔ سلام علیکم مصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ انسان جیسی کوشش کرے گا ویسے ہی اس کو ثمرہ مل جاتا ہے۔ تو آج ویسے ہی ہم یہود و نصارہ کی باتیں کرتے ہیں، خود مسلمان اپنے مشن کاز میں کمزور ہیں۔ جیسے عمران صاحب نے کہا کہ بظاہر بصارت ان کی نہیں لیکن بصیرت سے روشناس ہیں، تو ایسے لوگوں کی ہر طریقے سے مدد بھی کرنی چاہیے، جس طرح بھی تعلیم سے بھی مدد کر سکتے ہیں، کپڑے سے مدد کر سکتے ہیں، مالی مدد ہو سکتی ہے، مکانی مدد ہو سکتی ہے، ہر طرح سے۔ تو ہمیں تعلیم الاسلام جو ہے، اسلام کی تعلیم اپنے ہی لوگوں کو دفاع کرنے کے لیے، انہیں معاشرے میں پروان چڑھانے کے لیے ایسا اسلام درس دیتا ہے کہ اس تعلیم کو جو ہمیں بتلائی گئی ہے اگر ہم لے کر چلیں تو ہمارے معذور بھی ہمارے شانہ بشانہ ہوں گے اور ہم ان کی شانہ بشانہ۔ تو دنیا کی کوئی قوم نہیں اور کوئی ایسا ملک نہیں جو ہمیں کسی طریقے سے بھی کمزور کر سکے یا کمزور سمجھے۔ اس طریقے سے آج کا یہ جو مولانا قاری کلیم الرحمان صاحب یا ہمارے بھائی عمران صاحب ہیں اور دیگر حضرات، بھائی سلطان صاحب، ان کا یہ پروگرام یہ بھی ایک ان لوگوں کے لیے حوصلہ افزو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ پروگرام جو ہے بہت مستقبل کے لیے بھی بہت اچھا ہے،
تو میں اس پر بھی جو ہے ان کو ایک قسم کی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ چلو آپ نے ماشاءاللہ کوشش کر کے، لگتا ہی ہوں ہے کہ انشاءاللہ مستقبل میں یہ ہمارا ادارہ جو ہے کئی قسم کی اور اچھے بہتر قسم کی کارگزاری معاشرے کو دے گا۔ ابھی تک ماشاءاللہ جو کارگزاریاں اس ادارے کی سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی مثبت آ رہی ہیں۔ تو آپ نے رمضان میں بھی دیکھا ماشاءاللہ اعتکاف کے حوالے سے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ مزید بھی اس کی کارگزاریاں اور ان کے کام جو ہے بہتر طریقے سے سر انجام ہوں گے۔ میں انشاءاللہ اسی پر بات کو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ موقع ملا تو کوئی تفصیلی بات کریں گے۔ بہرحال آج کا پروگرام جو ہے یہ مبارکباد کا مستحق ہے، تو انشاءاللہ ہم ہر قسم کے ساتھ جو ہے اپنے نابینا بھائیوں کے ساتھ جو ہے ہر قسم کے تعاون کے لیے انشاءاللہ تیار ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے تو اس محلے کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت دی، اور ان سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی بھی ہو جایا کرے، اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیا کرے، کیوں میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور اللہ نے یہ میری ڈیوٹی لگائی ہے، رمضان میں بھی لگائی ہے، اس کے بعد بھی، اور میرے بھائی کریم بھائی جو ہیں ہمیشہ اللہ ان کو عزت دے، وہ مجھے یاد کرتے ہیں اسپیشل جا کے دکان پہ اور مجھے بلاتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے آپ کے نصیب میں جو لکھا ہے وہی ملتا ہے، باقی ایک نوالا بھی دوسرا بندہ کسی کا کوئی نہیں کھا سکتا۔ اور میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ دعائیں میں ہمیشہ یہاں سے بھوکا جاتا ہوں، لیکن اس لیے کہ آپ لوگ، اللہ نے مجھے ڈیوٹی لگائی ہے اور میں آپ کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہوتا ہوں۔ تو آپ جو بھی ہے ترتیب ہوتی ہے، نبینا حضرات اوپر بیٹھے، ان کے لیے کھانا میں یہاں پہنچاؤں گا، اور باقی ترتیب سے آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں، پانی بھی آپ کو ملے گا، کھانا بھی آپ کو ملے گا، اور ہر چیز آپ کو ملے گی۔ اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آرام سے سکون سے نیچے جا کے دسترخوان پہ بیٹھ جائیں، ہر چیز آپ کو وہاں ملے گی، اور نبینا حضرات اوپر بیٹھے، ان کو یہاں ان کی خدمت کے لیے کھانا آ جائے گا۔ تو اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میرے آپ نے اللہ سے دعا کیا کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اشرح صدورنا للإسلام اللهم اشرح صدورنا للقرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك